کے پروگرام کا موضوع ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر انتظام یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر. یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کے قیام کے مقاصد اور اہمیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے سید وقار حسین شاہ جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ناصر شاہ جو ڈائریکٹر جنرل کوالٹی انشورنس یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر HEC ہیں. سر بہت شکریہ آپ دونوں کے قیمتی وقت کا کہ آپ دونوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ اقرا، بہت شکریہ آپ کا ہمیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ. Thank you so much, Ikra, for calling us. سر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، سوالات کی جانب چلتے ہیں. سب سے پہلے میرا سوال ہے سید وقار حسین شاہ صاحب سے کہ سر یہ بتائیے گا کہ یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر YDC کیا ہے اور اس کے قیام کا مین مقصد کیا ہے؟ YDC's یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز کا جو ایکچولی جو آئیڈیا جنریٹ ہوا وہ یہ تھا کہ جب انڈر گریجویٹ پالیسی بن رہی تھی HEC میں تو اس کے اندر جو اسٹوڈنٹ سروس اور جو کورسز کے اوپر ایک گیپ نظر آ رہا تھا اس کو امپلیمنٹیشن میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آئیڈیا جنریٹ ہوا کہ ایک یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر ہونا چاہیے جو کہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے، کیریئر کاؤنسلنگ، کیریئر ایڈوائزمنٹ اور ان کی جو بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ان کے کورس ریلیٹڈ کیوریز ہیں، جو ان کو چیلنجز پیش آتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنے میں. اور اس کے ساتھ ہی جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ یوتھ کی جو یونیورسٹی کے جو یوتھ ہمارا ڈیولپڈ یوتھ ہے اس میں ان کو سب سے بڑا چیلنج آتا تھا کہ کیریئر ایڈوائزمنٹ اور کیریئر ڈیولپمنٹ اور بعد میں امپلائمنٹ اور ایجوکیشن کے ساتھ جو ان کی اسکلس ان کو چاہیے پریکٹیکل ورلڈ میں پروڈکٹیو ہونے کے لیے وہ مسنگ ہوتی تھی. اس میں کافی چیلنجز ان کو آتے تھے، کافی گیپس آتے تھے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے YDC کو جو ہے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا. اچھا سر یہ بتائیے گا ناصر شاہ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروگرام ہے صرف یوتھ کے لیے خصوصاً ڈیولپمنٹ سینٹرز کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ بہت شکریہ اقرا. بنیادی طور پہ جیسے کہ وقار نے پہلے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے، ہمارے یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کی سپورٹ کے لیے مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ آلریڈی موجود ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اسٹوڈنٹ افیئرس کے نام سے ایک ادارہ موجود ہوتا ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں تو پرووسٹ آفس ہوتا ہے، ایڈمیشن آفس ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنس کے حوالے سے، کورس چینج کے حوالے سے اور اس طرح کی چیزوں کو وہ آلریڈی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کانسیپٹ تھا انڈر گریجویٹ پالیسی کے اندر سے جب اس کو دیکھا گیا تو یونیورسٹیز کے اندر اس کو ذرا زیادہ آرگنائزڈ نہیں تھا. اس طرح ریسورسز تو تھے لیکن آرگنائز نہیں تھا. تو لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے جو پرائم منسٹر کا بیسیکلی یوتھ پروگرام ہے، اوور آل جو یوتھ پروگرام ہے پرائم منسٹر کا، اس کے اندر یہ ایک انیشیٹو پرائم منسٹر آفس اور HEC نے اس کو مل کر اس کے لیے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا کہ یونیورسٹیز کو پراپرلی اس ایریاز کے اندر ٹریننگ دی جائے. اور اس کے لیے انیشیلی کوئی 90 کے قریب جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کو سلیکٹ کیا گیا اور ان کو ایز سیڈ کے طور پہ، ان کے سپورٹ کے طور پہ ایک گرانٹ بھی دی گئی. اور یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا کہ انیشیل فیز میں اس میں کوئی ہم نے 45 یونیورسٹیز کو سلیکٹ کیا جن کی زیادہ اسٹوڈنٹس پاپولیشن تھی. تو وہاں پہ یہ تمام ایریا جس میں اگر ہم کہیں ایجوکیشن ہے، انگیجمنٹ ہے، امپلائمنٹ ہے یا انوائرمنٹ ہے، یہ 4 E's کا جو کانسیپٹ ہے یہ لایا گیا تاکہ یونیورسٹیز کو ایک ون پلیٹ فارم پہ، ایک ون شاپ سولوشن کے طور پہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جی ٹھیک ہے سر، آپ سے میرا دوسرا بھی سوال ہوگا کہ یہ بتائے گا کہ یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز کی ایسی کیا خدمات فراہم کرتے ہیں کہ جس سے نوجوانوں کی تعلیم، کیریئر کاؤنسلنگ، کاروباری رجحان کے فروغ اور دیگر ثقافتی سماجی سرگرمیوں میں رہنمائی ہو سکتی ہے ان کی؟ جی یہ بہت ہی اچھا کوشچن ہے. اگر آپ دیکھیں اس وقت، اگر آپ تھوڑی سی ہم دیکھیں کہ اس وقت ہمیں چیلنج کیا ہے، اگر ہم دیکھیں اس وقت ہر طرف بات ہو رہی ہے سکلز ڈیولپمنٹ کی، اور سافٹ سکلز بھی ہیں جس میں ہارڈ کور سکلز بھی ہیں. اب ہماری اس وقت جو اوور آل ہمارا ایک انڈر گریجویٹ کے جو پروگرامز ہیں
ان کا الٹیمیٹ جو بڑا پہلا آبجیکٹو ہوتا ہے اس انڈر گریجویٹ ڈگری کا کہ اس کے نتیجے میں ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جا کے جاب مارکیٹ کے اندر سرو کر سکے. تو ظاہر سی بات ہے آج کل کی جاب مارکیٹ کے اندر جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جس قسم کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, اس میں وہ سکلز دیکھا گیا کہ وہ کمی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو میں کہوں کہ ہمارے یہاں جو کچھ سروسز تھی اسکل مس میچ ہے, یا وہ سکلز یا وہ مہارتیں جو مارکیٹ کے اندر انڈسٹری کے اندر ریکوائرڈ ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر اس کی کمی کو پایا گیا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کا جو ایکسپیرینس ہے, ورک ایکسپیرینس فیلڈ کے اندر, ظاہر سی بات ہے ڈگری تو ان کے پاس ہے, لیکن وہ جو ورک انوائرمنٹ ایک ہوتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کو نہیں ہوتی ہے. تھیوری تو ہوتی ہے ان کے پاس, لیکن وہ سکلز نہیں ہوتے کہ انہوں نے کیسے موو کرنا ہے. اس طرح اگر ہم دیکھیں جو اویئرنیس ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر مختلف جابس کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے, وہ نہیں تھی. لہٰذا ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک پورا پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا جس میں ہماری مختلف قسم کی انٹروینشن جو ہیں وہ پلانڈ ہیں, اور ہم نے ان 45 یونیورسٹیز جس کا میں نے ذکر کیا ان کو ہم نے ایک کمپریہنسو پلان دیا ہوا ہے, اور اس کو ہم اس میں جو لوگ کام کریں اس کو ایک پوری ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ اس یوتھ کو جو یونیورسٹی کے اندر ہے ان کو پراپرلی انگیج کیا جائے. آپ کے علم میں ہوگا کہ HEC نے آلریڈی بزنس انکیوبیشن سینٹرز کے نام سے اس طرح کے اور انیشیٹو آلریڈی لیے ہوئے ہیں. تھینک یو. اچھا سید وقار صاحب, یہ بتائیے گا کہ HEC کی جانب سے یونیورسٹیز میں YDC کی سروسز کی سہولیات کی فراہمی کیسے ممکن ہو سکے گی؟ اس پر کوئی کام ہوا ہے اب تک, اور اگر ہوا ہے تو کیا ہوا ہے, اور مستقبل میں مزید کیا کام کرنے کے ارادے ہیں؟ تھینک یو اقرا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو 45 یونیورسٹیز ہیں جس میں YDCs ڈیولپ ہو چکے ہیں, اس کے لیے HEC نے 4.74 ملین روپیز جو ہے وہ سیڈ فنڈنگ دی تھی تاکہ فار دا ڈیولپمنٹ آف YDCs. اس کے ساتھ جو ہے ہم فنڈس اور گرانٹس جو ہم نے دیے اس کے ساتھ ہم پالیسی ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں, ان کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, اور ان YDCs کی ریسرچ اینڈ مانیٹرنگ ایولیویشن کے بھی اوپر بھی کام کر رہے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ زیادہ اور کس طرح سے پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. YDCs کا جو ہمارا ایکچولی ایم ہے وہ یہ ہے کہ وہ 4 E's ایجوکیشن, انگیجمنٹ, امپلائمنٹ اور انوائرمنٹ میں جو ہماری جو ہم فیسلٹیز پرووائڈ کریں لائک کیریئر ایڈوائزمنٹ اور کیریئر کاؤنسلنگ پہ وہاں پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے اسٹوڈنٹس کی, ان کے لیے YDCs بہت زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ کام کیا جائے. یونیورسٹیز میں جو لیک ہو رہا ہے, پریکٹیکل لرننگ لیبس جو اس وقت HEC کی پالیسی بھی ہے لیکن وہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی, تو YDCs they will ensure کہ وہ اس طرح سے امپلیمنٹ ہو. نیشنل اینڈ انٹرنیشنل اسکالرشپس جو ہیں بچوں کو وہ مہیا کی جا سکیں. ای لائبریری کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے امپلائمنٹ میں ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر ہم سے اس کے پروگرام بنا رہے ہیں. ان کی انکیوبیشن, بزنس انکیوبیشن سینٹرز, انٹرپرینیورشپ کی ٹریننگز, امپلائمنٹ کی جو اپرچونیٹیز ہیں جو بچوں کو نہیں پتا ہوتی, تو ہم ایک نیشنل جاب پورٹل بنا رہے ہیں جو ہمارا ایک آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ہب بھی بنا رہے ہیں, ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں یوتھ ڈیولپمنٹ کی, جس کے اوپر بچوں کو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ساری جو فیسلٹیز ہیں جو ہم 4 E's کہہ رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بھی سروسز ہے وہ وہاں پر پرووائڈ کی جائیں گی. لائک ایجوکیشن کے سپورٹ ہو گئے, اسکالرشپ ہو گئی, فنڈنگز ہو گئی, گرانٹس ہو گئیں, ان کے ساتھ ان کی امپلائمنٹ کے لیے جابس کی, کیریئر کاؤنسلنگ کی, اور نیشنل جاب پورٹل ہے. اس کے ساتھ انٹرپرینیورشپ کے لیے ان کی ٹریننگز اور ان کی گرانٹس, یہ ساری فیسلٹیشنس وہاں پر پرووائڈ ہوں گی. اور اس کے ساتھ ہی وی آر آلسو ناؤ ورکنگ آن انوائرمنٹ کہ ہم جو جیسے گرین یوتھ موومنٹ ہے, PMYP کا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہیں ان کی جو بھی پروگرامس ہے وہ YDCs کے تھرو اور جو ڈیجیٹل یوتھ ہب ہے اس کے تھرو ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. اچھا سر, یہ بتائے گا کہ کچھ یونیورسٹیز جو ہیں ان میں اسکلز ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم ہیں, جیسے IBA میں CJ, ایسے ہی SMIU میں MTC بھی ہے جس کی میں خود اسٹوڈنٹ بھی رہ چکی ہوں اور اسٹوڈنٹ ہوں بھی. تو سر میڈیا ٹریننگ سینٹرز اس طریقے کے موجود ہیں, یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام شاگردوں کو ٹریننگ براہ راست مہیا کر سکتے ہیں, اور اس میں مزید کیا جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا. جی دیکھیں
اس وقت کافی اسکیٹرڈ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ کافی اسکیٹرڈ کام ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں, ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ اسکوپ کے ساتھ کام ہو رہا ہے, یونیفارمٹی نہیں ہے. جو کمپلیٹ ایک اسٹوڈنٹ کو سپورٹ پیکج چاہیے وہ پرووائڈ نہیں کیا جاتا. ہر یونیورسٹی اپنی جو ریلیٹڈ ان کی فیسلیٹیشنس ہیں, ان کی جو لمیٹیشنس ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے کام کریں, بٹ اسٹوڈنٹس کو جو کمپلیٹ سپورٹ چاہیے, یوتھ کو جو کمپلیٹ سپورٹ چاہیے وہ پرووائڈ نہیں کی جا پا رہی. اس کے لیے وی آر ورکنگ کہ جیسے ہم آن لائن پورٹل کی بات کی کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب بھی ہم اس کے ساتھ ایک بنا رہے ہیں کہ جہاں پر وائی ڈی سیز میں اسٹوڈنٹس, کیونکہ وہ لمیٹیشن ہے کہ وائی ڈی سی ایک کسی کو وہ اویل نہیں, یونیورسٹی میں اویل نہیں کر سکتا, اس کی لمیٹیشنس ہیں, ٹائمنگس کی ہیں, لوکیشنس کی ہیں. ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ہم ویب سائٹ بھی بنا رہے ہیں. تو یہی ہے کہ یونیورسٹیز بہت زیادہ اس چیز پہ کام کری ہیں, بٹ کم و بیش کہیں کم کام ہو رہا ہے, کہیں زیادہ کام ہو رہا ہے. وائی ڈی سی پروجیکٹ ول انشور کہ وہ یونیفارم اور ساری وہ فیسلٹیز جو اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرے تاکہ وہ زیادہ پروڈکٹیولی اپنے کیریئر میں گرو کر پائیں. ایٹ ارلی اسٹیج ان کو پتا ہو کہ انہیں کیا کرنا ہے, کس کورس کو چوز کرنا ہے, اس کورس کو لے کے کیسے چلنا ہے, اس کورس کے ساتھ جو اس کی اسکلس ہیں وہ کیا کیا اسکلس ہیں, ان کو کیسے ایکوائر کرنا ہے. جیسے آپ کی آن لائن ٹریننگز ہم پرووائڈ کریں گے وائی ڈی سیز اور ڈیجیٹل یوتھ ہب کے تھرو, تاکہ وہ اس کورس کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں, اس کو پروڈکٹیولی اس سے نالج گین کر سکیں, اور بعد میں جیسے ہم انٹرپرینیورشپ اور امپلائمنٹ کے تھرو ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں گے کہ وہ نالج وہ پھر پریکٹیکلی جو ہے امپلیمنٹ کریں اور اس سے اپنے اور قوم کے لیے جو ہے وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوں. سر جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے اسکلز کی, ان کے لیے اپورچونیٹیز کی, نوجوانوں کے پاس اسکلز بھی ہیں, اپورچونیٹیز سم ٹائمز ہوتی ہیں, سم ٹائمز نہیں ہوتی ہیں, پر مین چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ. نوجوانوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی نا بہت کمی ہے. اس حوالے سے کیا پلان تیار کیا گیا ہے اور کیریئر کاؤنسلنگ کرنے کے لیے کس پلان پر کام کیا جا رہا ہے؟ اس پلان کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس بتائیے گا. جی, اس میں اگر میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں اقرا, یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن ریز کیا ہے. کیریئر کاؤنسلنگ ہمارے سسٹم کے اندر, خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس کے اندر بات کریں تو ہماری جو ٹیچر ایجوکیشن کے ادارے ہیں جہاں پہ ہم ٹیچر ایجوکیٹرز ٹرینز کرتے ہیں یا ایجوکیٹ کرتے ہیں ان کو, وہاں یہ کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک اور کاؤنسلنگ کا اور گائیڈنس کا ایک پورا پروگرام ہوتا ہے اور ٹیچرز کو پڑھایا جاتا ہے. اور جو اسکول کے اندر ہمارے اساتذہ ہیں وہ اس طرح کے کورسز پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایک آرگنائزڈ کیریئر کاؤنسلنگ کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے اسکول سسٹم کے اندر اس وقت ایک مسنگ لنک ہے, جہاں شروع سے ہی اسٹوڈنٹس کے جو ایپٹیٹیوڈز ہیں, ایٹیٹیوڈز ہیں, ان کو جانچنے کے لیے یہ سسٹم بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے کہ جہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ کا باقاعدہ پروگرام ہے. آج بھی ہمارے کچھ سکولز ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح کا پروگرام اویلیبل ہے. یونیورسٹیز کے اندر اس کو ریئلائز کیا گیا اور اسی لیے اس کا جو 4 E's کا کانسیپٹ جس پہ وقار نے بات کی, اس 4 E's کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ از ون آف دا کی ایریا کہ جس پہ یونیورسٹی کے اندر, اگر آپ دیکھیں, آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹیاں جاب فیئرز آرگنائز کرتی ہیں. وہاں مختلف کیریئرز کے حوالے سے جو ہمارے ملٹی آرگنائزیشنز ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر, ایک اویئرنیس دی جاتی ہے جاب فیئرز کے اندر. اور یونیورسٹیز پاکستان کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز اب ریگولر جاب فیئرز وہ آرگنائز کرتی ہیں. تو یہ جو ایچ ایس سی کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس حوالے سے, کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, وہ ایک انشاءاللہ بنیادی کردار ادا کریں گے جس میں ہم ان کو ایک پراپر گائیڈنس دیں گے. اور اس کے لیے یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ, جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ون ونڈو اپرچونٹی یا ون اسٹاپ شاپ فار دا اسٹوڈنٹس, ان کے ان مسائل کے حوالے سے کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس کا ایک پوری گائیڈ لائنز یونیورسٹیز کو ہم نے آلریڈی پرووائڈ کی ہوئی ہیں اور یونیورسٹیاں اس پہ کام بھی کر رہی ہیں. جی اچھا, اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ کیریئر کاؤنسلنگ میں سب سے جو بڑا چیلنج آتا ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس اور یوتھ کو آ رہا ہے وہ کیریئر ایڈوائزمنٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ جب کورس سلیکشن ہے ایٹ دا فرسٹ اسٹیج,
اٹ از بیسڈ آن انفلوئنس. جیسے کہ آپ اپنے فیملی کے انفلوئنس میں کورس سلیکٹ کرتے ہیں, اپنے پیئرس کے, اپنے کولیگس کے انفلوئنس میں, یا کسی یونیورسٹیز کے نام کے اوپر جو ہے آپ کورس سلیکٹ کرتے ہیں. یو ڈونٹ اینالائز یور سیلف, آپ اپنے خود کو اینالائز نہیں کر رہے کہ آپ کی اسکلس کیا ہیں, آپ کی جو پیشن وہ کیا ہے. اس کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو امپلائمنٹ ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. اگر امپلائمنٹ مل جاتی ہے تو کنٹینیوسلی یو فیل ڈی موٹیویٹڈ, اینڈ ایٹ اے اسٹیج آپ کے پروفیشنل اسٹیج پہ آپ کو لگتا ہے 5-10 سال کے بعد کہ یو ہیو ویسٹڈ آل یور ایفرٹس بیکاز یو ڈونٹ فٹ ان ایٹ دیٹ. تو ہم اس سے پہلے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کے لیے جو موڈیول بنانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیریئر ایڈوائزمنٹ کا موڈیول ہوگا, جس میں اسٹوڈنٹس ایکچولی خود کو گیج کر پائیں گے کہ کیا کورس ان کے لیے بہتر ہے اور کس کورس میں وہ کس طرح سے زیادہ پروڈکٹیولی کام کر سکتے ہیں, ان کی ایکچولی پیشن اور اسکل ہے کیا. بلکہ اس میں اقرا اگر میں ایڈ کر دوں, اس کو جو وقار نے بات کی کورس کے حوالے سے, یہاں میں میجرز اور مائنرز کے جو کانسیپٹ ہیں جو باہر کی دنیا میں کہ اسٹوڈنٹ اس ایڈوائزمنٹ کی بنیاد پہ اپنا جو میجر ایریا ہے جس میں وہ ایکسل کرنا چاہتا ہے, جس میں وہ اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے یا بنانا چاہتی ہے, یہ جو کریئر ایڈوائزمنٹ ہے یا جو ایکیڈیمک ایڈوائزمنٹ ہے, یہ اس اسٹوڈنٹس کو, ان تمام اسٹوڈنٹس کو اس میں باقاعدہ ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ وہ اپنا میجر ایریاز اور مائنر ایریاز جو ہیں فردر پروگریشنز کے لیے سلیکٹ کریں. جی ٹھیک ہے. ناصر شاہ صاحب ایک یہ بتائیے گا کہ وائی ڈی سی کی سروسز سے مستفید ہونے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے کیا کرائیٹیریا مختص کیا گیا ہے, کیا لمیٹیشنز ہیں جو مختص کی گئی ہیں؟ اچھا, ہم نے جو ہمارا تجربہ ہے 45 یونیورسٹیز کے ساتھ, ہمارا جو وائی ڈی سی کا یہاں پہ پروجیکٹ ہے جو پی ایم یو ہے, ہم نے گراؤنڈ پہ دیکھنے کے لیے یہ جو 45 یونیورسٹیز میں 45 یونیورسٹیز جو پبلک سیکٹر کی ہیں وہ اکراس پاکستان ہے, جس میں کیپٹل ٹیریٹری بھی ہے, جس میں ہمارے چاروں پروونسز کی یونیورسٹیز بھی ہیں. ہماری ٹیم نے انیشلی ایک سروے کنڈکٹ کیا by visiting these centers in universities in اسلام آباد. وہاں ہمارے سامنے گراؤنڈ پہ کچھ ہمیں کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ جس میں یہ فیسلٹیز آفر تو ہو رہی تھیں لیکن ناٹ ان آرگنائزڈ وے, تو جس کے اوپر ہم نے ایک پروپوزل تیار کیا ہوا ہے اور ہم نے یونیورسٹیز کو آلریڈی یہ گائیڈ لائنس تو بھیجی ہوئی ہیں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹس کو کس قسم کی فیسیلیٹیشن دینی ہے, وہ تو ہم آلریڈی یونیورسٹیز کو, لیکن اگلے سٹیج میں ان وائی ڈی سیز کے اندر جو یونیورسٹیز کے اندر اسٹیبلش ہو رہی ہیں یا مزید یونیورسٹیاں کر رہی ہیں, ان کے اندر جو ان کا سٹاف جو کام کرے گا اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس کا ایک پورا ڈیفینیٹلی مختلف عہدوں کے لیول پہ, جیسے وائی ڈی سی اگر یو ڈیولپمنٹ سینٹر ہے اس کا اگر کوئی ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوا ہے تو اس کے ساتھ یہ جو 4 ایز ہیں اس پہ پوری, اس کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوگی. اس ٹیم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان تمام کانسیپٹس کے حوالے سے, اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. وہ ٹریننگ ایچ ای سی کے پلیٹ فارم سے ہم ان فیلڈز کے اندر جو ریسورس پرسنز ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اگلے مرحلے میں ہم ان کے ساتھ یہ ٹریننگ ڈیزائنز کریں گے, ان کی ایک ٹریننگ کنڈکٹ کریں گے تمام یونیورسٹیز کے اندر جو ہمارا جو سورس ان وائی ڈی سیز میں کام کر رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس ٹریننگ سے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی اور وہ ڈیفینیٹلی پھر آگے ایڈ کرے گی, ویلیو ایڈیشن کرے گی while they'll be advising the students in different areas جو 4 E's میں ہم نے کہا ہے, جس میں ڈیفینیٹلی ایجوکیشن ہے, انٹرپرینورشپ ہے, انوائرمنٹ ہے, انگیجمنٹ کے حوالے سے. جی صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ناصر شاہ صاحب یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام جہاں نوجوانوں کے مسائل کو حل کرنے کی بات کی جاتی ہے یا ان کے مسائل کو حل کرنے کی ایک کوشش نظر آتی ہے, مگر آپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے علم میں ایسے کون سے چیلنجز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں درپیش آ سکتے ہیں جس سے پروگرام کے عمل درآمد میں مشکلات جو ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں؟ اچھا جی, اس میں جو ہمیں اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کو ہماری یہ بھی ہماری آبزرویشن بیس بات میں کر رہا ہوں جو ہماری ٹیم نے آبزرو کیا کہ اسٹوڈنٹس کو اس فیسیلیٹیشن کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. ایک تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. دوسرا یہ کہ جو جاب اپرچونٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ انفارمیشن اس طرح سے نہیں ہے, چونکہ وہ اپنے ڈگری پروگرام میں زیادہ فوکس کرتے ہیں, چونکہ وہاں انہیں ڈگری کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. یہ دوسری ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو لوگ
چاہے اسٹوڈنٹ افیئرز ہے یا جو مختلف اس وقت کے ڈپارٹمنٹ اویلیبل ہیں, وہاں جو عملہ ہے اس کی جو اپنی ٹریننگ ہے وہ ان ایریاز میں نہیں ہے, جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ایز اے چیلنج. اور اس کے علاوہ جو یہ جو یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر جیسی فیسلٹیز ہیں اس کو پراپرلی اگر فائنانس کیا جائے تو اس سے بھی ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا. اور یونیورسٹیز کو, چونکہ یونیورسٹی کا بنیادی مقصد اپنے اسٹوڈنٹس کی سکسیس پہ فوکس کرنا ہے, یہ ساری جو فیسلٹیز ہیں, یہ جو ساری کوشش ہے ایچ ای سی کے پلیٹ فارم سے, وہ کوشش اس اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جو یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے, تاکہ وہ جب اپنی تعلیم کمپلیٹ کرے اور وہ جب مارکیٹ میں جائے تو وہ ایک کامیاب شخص کے طور پہ سامنے آئے. لہٰذا ایچ ای سی کی یہ جو ایفرٹس ہیں یہ تب ملٹیپلائی ہوں گی جب وہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر جو لوگ اس میں انگیجڈ ہیں, جو عملہ ہے وہ ٹرینڈ ہو اور وہ ٹائملی اسٹوڈنٹس کو یہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرے. تو اس چیلنج کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, خاص طور پہ ٹریننگ کی کیپیسٹی کو. اچھا, اس میں ایک اور بھی ہے کہ obviously this is a first initiative اور بالکل نیو ہے. all over the world this is the first initiative Pakistan has taken. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور ایچ ای سی نے جو یہ وائی ڈی سیز کا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے, دس از نو ویئر ان دا ورلڈ. تو کیونکہ یہ دس از اے فرسٹ ٹائم ایکٹیویٹی, تو وی فیس سو مینی چیلنجز. فرسٹ آف آل تو انڈرسٹینڈنگ میں ہمیں انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ یونیورسٹیز کی انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں ابھی کلیئرٹی اس میں نہیں ہے. دیر آر سو مینی چیلنجز ریگارڈنگ انڈرسٹینڈنگ, اویئرنیس کی انڈرسٹینڈنگس ہیں. پھر اس کی جو بجٹس ہیں, بجٹری ہمیں کافی چیلنجز پیش آ رہے ہیں. تو کیوں؟ بیکاز دس از اے فیز 1. تو اسی وجہ سے ہم اس کو اور زیادہ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک اٹ مور پروڈکٹیو. ہم اس کو اور زیادہ کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, آئیڈیا جنریشن سے اس کو امپلیمنٹیشن تک. صحیح. اچھا سید وقار حسین شاہ صاحب, یہ بتائے گا کہ نوجوانوں میں یہ جو پروگرام متعارف کروانے کے لیے آپ نے کون کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جس سے ملک کے نوجوان اس پروگرام کے اہداف سے باخبر رہیں گے اور اس سے متعلق جو بھی نئی پیش رفت ہوگی یا جو بھی مزید نئی معلومات ہوگی ان تک پہنچتی رہے گی؟ دیکھیں, ہمارے پورا میڈیا پروموشن کا ہم نے بجٹ رکھا ہوا ہے, اور ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی ہے, ڈیجیٹل یوتھ ہب. تو فرام ایچ اینڈ ایوری پلیٹ فارم وی آر پروموٹنگ کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈیجیٹل یوتھ ہب, جو ہمارا پرائم منسٹر یوتھ پورٹل ہے, اس کو وزٹ کریں. وہاں سے وہ فیسیلیٹیشن, وہاں پر وہ ساری گائیڈ لائنس جو ہم اس پروجیکٹ میں چاہتے ہیں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جو وائی ڈی سیز میں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل دیئر. تو وی ہیو اے ٹیم ورکنگ آن دا پروموشن آف دس پروجیکٹ, اور ہم جتنے بھی پلیٹ فارمس ہیں اس سے ہم اپنے پروجیکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں وائی ڈی سیز کے بھی تھرو. اور اس کی پوری میڈیا کمپین کی ایک ہماری بجٹ ہے, جس کے تھرو ہم انشور کریں گے کہ جو ہماری آڈینس ہے, جو یوتھ ہے, ان سب تک ہمارا میسج پہنچے. اور یہ آپ کے بھی چینل کے تھرو ہم جو ہے یہی میسج پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں اور جو ان کے فرینڈس ہیں ان کو یہ میسج کنوے کریں, اور دے شوڈ وزٹ آور ویب سائٹ, تاکہ وہ اس کو بہتر پھر اس پروگرام کو سمجھ سکیں. ایڈیشنلی اقرا, اس میں اگر میں بات کروں تو اس کا جو بینیفیشری ہے نا, اینڈ بینیفیشری اگر ہم دیکھیں, وہ اس یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کا وہ اسٹوڈنٹ ہے. صحیح. اور دنیا میں جو یونیورسٹیاں کام کرتی ہیں وہ اسٹوڈنٹ سکسیس پہ کام کرتی ہیں. لہذا اس فلسفی کو لے کر ایچ ای سی نے پرائم منسٹر کے جو یوتھ پروگرام ہے اس کے ساتھ کولیبریشنز میں یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا, تاکہ وہ اسٹوڈنٹ سکسیس پہ فوکس کیا جائے. وہ سکسیس صرف ڈگری ایوارڈ تک نہیں ہے کہ یونیورسٹی کی جو سکسیس ہے, یہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کی جو ایفرٹس ہے وہ اسٹوڈنٹ کو صرف ڈگری دے کے وہ سمجھے کہ جی ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے, بلکہ اصل میں وہ اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا سوسائٹی کے لیے اور اس جاب مارکیٹ کے لیے, تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکے both towards society as well as to his earning or support his family. صحیح. اچھا سر, میرا یہ ایک سوال آپ دونوں سے ہے, آپ دونوں جو ہے وہ اس کا جواب دیجیے گا کہ ای ڈی یو ٹی وی کے اس پروگرام کے ذریعے آپ دیکھنے والے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ وائی ڈی سی اے پروگرام سے کتنا مستفید ہو سکتے ہیں, اور یہ جو پروگرام ہے ان کے لیے مستقبل میں کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟
جی اس پہ کوئکلی تو میں جو میرا میسج ہوگا وہ اسٹوڈنٹس کو یہ ہوگا کہ جی یو آر ناٹ alone, وی آر ود یو, HEC will support you with all its efforts. ہم آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم یونیورسٹیوں کے ساتھ بھی انگیجڈ ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم کے تھرو, جیسے وقار نے بتایا, ہمارا جو ڈیجیٹل یوتھ ہب آگے ڈیزائن ہونے جا رہا ہے, آپ یونیورسٹیز کے اندر جا کے اس یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر سے اپنے لیے بھرپور طریقے سے مدد لیں. یعنی اس میں اسٹوڈنٹس کا رول بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ اس فیسلٹی کو یوٹیلائز کرے جو HEC نے یونیورسٹیز کے اندر پرووائڈ کی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. جی وقار. میرا میسج بس یہی ہوگا یوتھ کے لیے کہ کیپ یور سیلف موٹیویٹیڈ, دیر از سو مچ دا کنٹری از ڈوئنگ فار یو, اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. PMYP.gov.pk پہ آپ وزٹ کریں, جو آپ کے فزیکل سینٹرز, اگر آپ کی نیئر اراؤنڈ فزیکل سینٹر میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو وہاں وزٹ کریں. دین یو ول نو کہ ہم نے کتنے سارے انیشیٹوز یوتھ کے لیے رکھے ہیں, اینڈ یو کین بینیفٹ یور سیلف اینڈ یور کنٹری. So the most important is to keep yourself motivated, keep yourself productive, and keep looking for updates. ہمارے آپ پورٹل پہ وزٹ کریں تو there will be so much thing to come up. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سید وقار حسین شاہ صاحب آپ کا اور ناصر شاہ صاحب آپ کا. آپ دونوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت سی قیمتی معلومات ان کے ساتھ شیئر کی. پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی میزبان اقرا اوان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. Thank you.